ہم لوگ ایک مشہور سائنسدان کے بارے میں پڑھیں گے جسے فادر آف نیوکلیئر فزکس بھی کہتے ہیں، اور اس سائنسدان کا نام ہے ردرفورڈ۔ ردرفورڈ 30 اگست 1871 میں نیوزی لینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کے کل 12 بہن بھائی تھے اور اس کا ان میں چوتھا نمبر تھا۔ ردرفورڈ کو اس کے گھر والے پیار سے ارن بھی کہتے تھے۔ ردرفورڈ کی جو فیملی ہے وہ فائنینشلی بہت کمزور تھی، مالی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس کا والد ایک کسان تھا، اس کی والدہ اسکول ٹیچر تھی، اور اس کی والدہ بچپن سے ہی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی بڑے عہدے پہ جائے یا اپنی فیملی اور اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ ردرفورڈ جب اسکول سے آتا تھا تو اپنے والد کے ساتھ مل کر گائے کا دودھ اکٹھا کرتا، کبھی فصلوں میں کام کرتا، اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک وہ لیول بھی تھا کہ جب ردرفورڈ کو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پتنگیں بنا کر بھی بیچنا پڑے۔ پھر ردرفورڈ کے والد جن کا نام جیمز ردرفورڈ تھا، انہوں نے اس کو نیلسن کالج بھیج دیا، اور نیلسن کالج سے ردرفورڈ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ نیلسن کالج کے بعد وہ یونیورسٹی آف نیوزی لینڈ چلا گیا۔ یونیورسٹی آف نیوزی لینڈ میں جا کر اس نے وہاں کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں حصہ لیا اور بہت زیادہ پرائزز جیتے، اور اس کے بعد ردرفورڈ کو رگبی کھیلنے کا بھی بہت شوق تھا۔ رگبی ان دنوں میں نیوزی لینڈ میں بہت پاپولر گیم تھی۔ پھر ردرفورڈ کو اپنی قابلیت کی بنیاد پر، چونکہ اس نے وہاں ایک ریڈیو ریسیور بنایا تھا، اسے انگلینڈ کا اسکالرشپ ملا۔ پھر وہ کیمبرج چلا گیا۔ کیمبرج میں جانے کے بعد ردرفورڈ اس لحاظ سے بھی لکی تھا کہ وہاں اسے جے جے تھامسن جیسا استاد ملا۔ جے جے تھامسن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جنہوں نے ڈسکوری آف الیکٹران میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ یہ جے جے تھامسن جی پی تھامسن کے والد تھے، اور انہوں نے وہاں ردرفورڈ کے ساتھ مل کر ریڈیو ویوز پر بہت کام کیا۔ پھر آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ انسانی المیہ ہے کہ کوئی شخص جہاں کامیاب ہو تو اس کے حاسدین کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ حاسدین کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے جے جے تھامسن نے ردرفورڈ کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے کینیڈا چلے جائیں۔ پھر ردرفورڈ کینیڈا کی میک گل یونیورسٹی چلا گیا۔ وہاں اس نے بہت زیادہ سروسز انجام دی، بہت زیادہ نام کمایا، لیکن میک گل یونیورسٹی سے واپسی پر پھر کسی نے اس کو کہا کہ آپ کو دوبارہ کیمبرج جانا چاہیے، لیکن ردرفورڈ نے اس کے دوران جارجینا نیوٹن سے شادی کی، وہاں سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ پھر وہ یو کے واپس آیا۔ پھر اس نے یونیورسٹی آف مانچسٹر میں اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کی، اور وہاں ایز اے پروفیسر اس کی سروس سٹارٹ ہوئی۔ پھر اس نے وہاں سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ردرفورڈ نے پہلی جنگ عظیم کا جیسے ہی آغاز ہوا 1914 کے بعد، تو ردرفورڈ نے ایک بہت بڑا پرابلم جس کا برطانیہ کی فوج کو سامنا تھا اسے حل کیا۔ برطانیہ کی فوج ان دنوں میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز میں انوالو تھی کہ سونار کی مدد سے آبدوزوں کو، سب میرینز کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے۔ ڈیٹیکٹ تو وہ کر لیتے تھے، لیکن اس کے کچھ ٹیکنیکل اور میتھمیٹیکل ایشوز تھے جنہیں اس وقت ردرفورڈ نے ریزالو کیا، جس کی وجہ سے انہیں وہاں ایک اعلیٰ لقب بھی دیا گیا۔ ردرفورڈ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ نیوکلیس کی ڈسکوری ہے، جو کہ اس نے 1911 میں کی۔ آپ نے وہ ان کا الفا پارٹیکل والا ایکسپیریمنٹ پڑھا ہوگا۔ نیوکلیس کی ڈسکوری کے علاوہ ردرفورڈ نے الفا اور بیٹا ریڈیشن کا انٹروڈکشن دیا۔ اس کے بعد ریڈیو ایکٹیویٹی کا 4تھ لا بھی ردرفورڈ نے انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے علاوہ ریڈون گیس کی دریافت بھی ردرفورڈ کا کارنامہ ہے۔ ردرفورڈ کے ان کارناموں کی وجہ سے اسے کیمسٹری میں نوبل پرائز دیا گیا، اور جب کیمسٹری میں اس کو نوبل پرائز ملا، اس کے بعد ردرفورڈ کی وہی ڈیتھ ہو گئی یو کے میں ہی، اور اس کے بعد یو کے میں جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہ 19 اکتوبر 1937 کو ڈیتھ ہوئی، اور اس وقت اس کی عمر 66 ایئرس تھی۔ مختلف ڈاکٹرز کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ردرفورڈ کی ڈیتھ ہرنیا کی وجہ سے ہوئی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اسے وینسٹر ابے کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ وینسٹر ابے اصل میں یو کے اندر ایک چرچ ہے، اور وہاں ان بڑے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے جن کی لٹریچر میں، سائنس میں، ہیلتھ میں، پالیٹکس میں یا ملٹری میں کسی لیول پر کوئی سروسز ہو۔ اس کی ان سروسز کی بنیاد پر ہی اسے وہاں نیوٹن کے ساتھ اس کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ تو یہ عظیم سائنسدان کے عظیم عہد کا خاتمہ 1937 میں ہوا، اور اس کے بعد آج تک ہم نیوکلیئر فزکس، ریڈیو ایکٹیویٹی، نیچرل ریڈیو ایکٹیویٹی، آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی، الفا ریڈیشنز، بیٹا ریڈیشنز، میس ڈیفیکٹ، ہاف لائف، جتنی بھی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں،
بیسیکلی اگر ان کا فادر ردرفورڈ کو کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا.